بعض معاملات میں بالکل مختلف ہے۔ ان کا وہ عقیدہ کفر کے درجے تک نہ پہنچائے تو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ فسق کے درجے میں ہے۔ ہمارا بالکل صاف ستھرا اور نکھرا ہوا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں۔ یہ دونوں عقیدے اہل السنہ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی تعویل کی جائے گی یا نہیں؟ اہل حدیث حضرات اللہ کی صفات میں تعویل کو بدعت کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں دو طبقے ہیں۔ میں جس عقیدے کو رکھتا ہوں اور جس پہ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ خدا اسی پہ موت دے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان کو مخلوق سے کسی بھی طرح مشابہت نہیں ہے۔ اللہ ہر طرح اپنی مخلوق کی شباہت سے پاک ہے، اور اس کی صفات ایسے ہیں جیسے اس نے بیان کر دی۔ یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں کا بھی تھا اور اہل حدیث حضرات کا بھی، اور میرا بھی عقیدہ یہی ہے۔ اس کے بعد جس چیز کو اہل حدیث بدعت قرار دیتے ہیں عقیدے میں تعویل کرنے کو، میں اسے بدعت نہیں کہتا، بس اتنی سی بات۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہم اہل السنہ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس کی موت ایمان پہ واقع ہوئی، چاہے وہ کتنے ہی کبیرہ گناہ اس نے کیے ہوں، وہ بغیر عذاب کے جنتی ہے۔ چھٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ جنتی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی جنتی تھیں، بدری جنتی تھے تو احد والے بھی جنتی تھے۔ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا آپ کی نگاہ اس پہ پڑ گئی ہے، وہ نابینا ہے نہیں دیکھ سکتا تھا نا، آپ کی نگاہ اس پہ حالت ایمان پہ پڑ گئی ہے، وہ جنتی ہے، بخشا گیا، کوئی جہنم کا عذاب اس کے لیے نہیں، اگرچہ اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں، اور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جہنم میں کہیں جائیں۔
ہم بری ہیں، بیزار ہیں اس عقیدے سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ بس سیدھی سی بات۔ ہم اہل سنہ کے برعکس ایک ہیں اہل تشیع۔ ان میں سے کچھ لوگ جو بہت ہی آگے بڑھ گئے اور غالی ہو گئے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرتد ہو گئے، سب مرتد ہو گئے۔ سلمان فارسی نہیں ہوئے، عمار ابن یاسر نہیں ہوئے، مقداد نہیں ہوئے، سیدنا علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 7 یا 8 آدمی تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے تھے اور سب کے سب جہنمی اور کافر۔ یہ ان میں جو بڑے لوگ ہیں ان کا عقیدہ، اور اسی عقیدے کے تحت عامر لیاقت نے کہا تھا کہ کہاں گئے وہ جو اپنی بیٹیاں پیش کی تھی جنہوں نے خلافت کے لیے، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ پر اس نے تہمت لگائی کہ ابو بکر نے عائشہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ بیٹیاں اس لیے دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت بٹورے۔ ہم اسی کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ کہاں گئے وہ جو اتنے سادے تھے کہ لوگ بیٹیاں پیش کر کے حکومت چھین کے لے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتے پھرے، یہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اتنی عقل سمجھ نہیں آئی؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، ان پہ تہمت ہے۔ جواب تو دینے کو پھر بہت سے دیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ اہل تشیع میں سے وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو آئے وہ کافر تھے۔ ہم اس کے بھی قائل نہیں، معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے سب کے سب اجتہادی طور پر خطا کی پکے جنتی ہیں بغیر عذاب۔ جو آپ نے دریافت فرمایا اہل تشیع ایک طرف ہیں اہل سنہ کے، اہل سنہ درمیان میں، اہل تشیع ایک طرف ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو ناسبی ہیں۔ ناسبیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ناسبی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت کرام تھے یہ فاسق تھے، علی برے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی خاص ان کا مقام نہیں ہے، حسن اور حسین صحابی نہیں تھے، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کی توہین کرتے ہیں۔ یہ توہین بھی ایک طرف رہی، اس کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لا کر اتنا بڑھاتے ہیں کہ علی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور معاویہ بہت بڑی ہستی۔ ہم اس عقیدے پہ سے بھی بیزار ہیں اور بالکل اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں وہ کہتا ہوں جو میرے اساتذہ نے کہا تھا اور بعد کے مطالعے اور تحقیق نے اسی نقطے پہ پہنچایا۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرات لکھنؤ تشریف لے گئے، تبلیغی جماعت تھی، بڑے بڑے اکابر گئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہمیں دکھایا، فرمایا یہاں حضرت نے نماز پڑھائی تھی اور یہاں حضرت نے وضو کیا تھا، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ یہاں حضرت نے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ یہاں رہے تھے اور مولانا سید سلیمان ندوی اس کمرے میں رہتے تھے۔ بہت شفقت فرمائی ہمارے حال پہ، فرمایا وہ جگہ دیکھتے ہو؟ ہم نے کہا جی۔ فرمایا یہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، میں ان کے پاس تھا، تو میں نے کہا حضرت جو حضرت دیکھ کے ندوہ کو خوش ہو رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت جو نظر آپ ندوہ اور دیوبند پہ ڈالتے ہیں نا، جو نظر آپ جو دیوبند or سہارنپور کے مدرسے پہ ڈالتے ہیں، ایک وہی نظر ندوہ پہ بھی ڈال دیجیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بہت قائد۔ فرمایا یہاں انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، تو مسافر تھے سارے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اور مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے جا کے لیٹ گئے، بوڑھے تھے، بیمار تھے۔
تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کر پاؤں دبانے لگے مولانا عبدالشکور صاحب. مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے لیٹے اور شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفل شروع کر دیے. نفل پڑھ کے جب پہنچے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچا تھے نا بہت ڈانٹا اور کہا مولوی زکریا جانتے نہیں ہو حضرت کون ہے؟ یہ تمہارے نفلوں سے کہیں زیادہ ثواب حضرت کے پاؤں دبانے میں ہے. اور بھی مجھ سے فرمایا کہ تمہارے مولانا تھانوی کا کیا مقام ہے یو پی میں؟ تو میں نے کہا لوگ تو انہیں مجدد کہتے ہیں. فرمایا یو پی کے مجدد اگر وہ ہیں تو سی پی کے مجدد یہ ہیں. یو پی اتر پردیش، سی پی سینٹرل پردیش. فرمایا سی پی میں مجدد ہیں. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدح صحابہ کی تحریک شروع کی تھی. جب اہل تشیع نے لکھنؤ میں کھلا تبرہ کرنا شروع کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ، تو انہوں نے تحریک شروع کی مدح صحابہ کی. اور مدح صحابہ کی سب سے بڑی مخالف پارٹیوں میں سے ایک اس وقت علامہ مشرقی تھے، خاکسار. تو حضرت رحمۃ اللہ ہم سے خود فرمایا کہ ایک دن مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا لوگ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا تقابل کرتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے مل جائیں تو ہماری سر آنکھوں پہ کہ صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ. لیکن جہاں تک علی کے ساتھ ان کے مقابلے کا تعلق ہے، معاویہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے نا تو انہیں چاہیے فخر کریں کہ علی کے جوتوں میں بیٹھے. یہ حضرت نے فرمایا تھا اور یہی ہمارا عقیدہ. اسلام آباد میں مولوی اگر ناسبی ہو گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناسبی، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑھا چڑھا کے حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے داماد ہیں، علی خلیفہ راشد ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہرگز خلافت راشدہ نہیں تھی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بحث نہیں پڑھی حجت اللہ البالغہ میں. شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. 2.5 سال یہ حضرت معاویہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھا ہے 2.5 سال سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، 12 سال 10 سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، 12.5 اور 12 سال حکومت رہی خلافت رہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 24.5 اور 4 سال 4.5 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ، 29.5 سال یہ بنتے ہیں، اور 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. یہ ہم اہل السنہ کا مسلک ہے، ہمارا عقیدے میں شامل ہے یہ بات کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ سب سے افضل تھے، سب سے اچھے خلیفہ راشد تھے. بھائی اس لیے جو بھی مولوی کہتا ہے وہ اصل میں ناسبی ہے. ہم جس طرح اہل تشیع کے عقیدے سے بری اور بیزار ہیں، ہم ان کے عقیدے سے بھی بری اور بیزار ہیں. ہم دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی، یہ اہل بیت کرام کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی. ہم کیوں اس گمراہی میں پڑیں؟ اس لیے عقیدہ ہمیشہ پلس مائنس ہوتا ہے، اس کے درمیان کی کوئی اللہ یا ایک ہے یا 3 ہے، سیدھی بات ہے. 1.5 تھوڑے ہی کرنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، تقدیر ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے، پلس مائنس ہوتا ہے. عقیدے میں درمیان کی کوئی راہ نہیں ہوتی. اس لیے ہم دونوں سے بیزار ہیں. ناسبیوں سے بھی اسلام آباد میں علماء جاتے ہیں تو جائیں، اللہ کیا انہوں نے جواب دینا ہے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں. یہی عقیدہ میرا ہے، اسی عقیدے پہ میں نے اپنے اساتذہ کو پایا اور اسی عقیدے پہ امت کو اسلاف کو پایا، اور اللہ اسی پہ موت دے اور انہی کے ساتھ حشر کرے. دوسرا سوال جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جمعے کے دن سیاہ رنگ کا جبہ کوئی نہیں اسلام آباد میں پہنتا تو نہیں پہنتے، اب اس کا کیا کریں بھیا؟ آپ کسی فقہ حنفی کی کتاب کو نکالیے، شامی کو نکال لیجئے. شامی نے
جمعے کے دن امام کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، یہ لکھا ہے۔ اور اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ امام کے لیے جمعے کے دن سیاہ رنگ کا جبہ اوڑھنا یہ مستحب ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس سے نماز جو پڑھتے ہیں ان کا بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ مراد یہ اگر جناب والا کی نظر سے عبارت نہ گزری ہو تو شامی آج جا کے دیکھ لیجئے گا، نہ نکلے تو ہم ذمہ دار۔ تیسری چیز آپ نے تحریر فرمائی ہے، کیا؟ تیسری کیا تھی؟ سوال آپ کے پاس ہی میں نے تو پڑھا ہی نہیں۔ اسلام آباد میں اگر کوئی مولوی صاحب نہیں جبہ پہنتے، جمعے کے دن مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ یہ جنہوں نے سوال لکھا ہے نا، 101 جمعے لگاؤ اسلام آباد میں، 100 مسجدیں تو ہوں گی، کہیں یہ پڑھتے ہوئے مل جائیں تو پھر کہنا۔ مولوی پڑھیں تو تب پتہ ہو نا، پڑھیں کیوں؟ مسئلہ یہی ہے، پڑھتے نہیں۔ آپ ان باتوں کی بات کرتے ہیں، 4 لڑکے کھڑے ہو جائیں نا خدا کی نفی پہ دلائل دینے، تو مولوی صاحب بغلیں جھانکتے پھریں، پتہ نہ چلے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں چلے جائیں، فزکس ڈپارٹمنٹ میں، اور 2 سے بات کر کے دیکھیں، چھکے چھڑا دیں کہ کس نبوت کی اور کس رسالت کی بات کرتے ہو، دہریت ہے۔ بیٹ میں منہ دینے سے کام نہیں چلتا، اس لیے باہر نکلنا چاہیے اس سے۔ اور تیسرے یہ اعتراض کہ جبہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے تو اب کیا کریں؟ آئندہ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لیں تاکہ جو دیکھے ہنسے۔ یہ شامی میں لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ داڑھی کی زیادہ سے زیادہ مقدار 4 انگلیاں ہیں اس تھوڑی سے نیچے، یعنی اپنی داڑھی کے بال ٹھیک کرے تو یہ جو 4 انگلیاں ہیں نا اس کے نیچے، بس یہ داڑھی کی حد ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس سے جو آدمی بڑھاتا ہے، جتنی داڑھی طویل ہو جائے گی اتنا ہی احمق بھی ہوگا، یہ لکھا ہے۔ میں کہوں تو گردن قابل گردن زدنی قرار پاؤں، مار دیں لوگ مجھے، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو سجا کر رکھے، نہ کرے ایسی حرکتیں، یہ زندگی میں اور کیا عقل کے کام کرتا ہوگا۔ تطویل اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا، اس کو ذرا ڈالیے نا انٹرنیٹ میں، سب پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی عجیب طریقے کی، آپ کے قریب آیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس سے بتایا تو آپ نے فرمایا میں سمجھا کوئی شیطان آ گیا ہے انسان کے روپ میں، جن آ گیا ہے، اور آپ نے اسے پیسے نکال کے دیے اور آپ نے فرمایا کہ اسے کنگھی خرید اور داڑھی اور سر کے بال ٹھیک کر۔ جتنے صبح صبح اٹھتے ہیں نا بچے اور بالوں کو سنوارے بغیر اسکول جا رہے ہیں، کالج یہاں، ان سب کو روکنا چاہیے کہ بیٹے بال ٹھیک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم شعرہ، اسے چاہیے کہ بالوں میں کنگھی کیا کرے، سنوار کے رکھے، یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ پاگل۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں۔ تو شکل و شباہت ایسی بنانا، جتنی احادیث ہیں نا سب کو نکالو ٹخنوں کے نیچے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، مختصر خلاصہ ذرا سا بیان کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہنے گا جہنم میں جائے گا۔ اسبال اسے کہتے تھے، یار پڑھو تو صحیح نا اسبال چیز کیا ہے؟ چیز یہ تھی کہ بڑے بڑے سردار اور ملکائیں یہ لمبے لمبے ترے اور یہ لمبے لمبے شملے،
پیچھے 10 آدمی ملکہ کا لباس اٹھا کر چل رہے ہیں، اور 15 آدمی ان کی پگڑی جو پیچھے لٹک رہی ہے وہ چل رہی ہے، اور جو کرتا پہنا ہوا ہے کرتے کا پچھلا بر اتنا بڑا ہے کہ 50 آدمی بادشاہ سلامت کا بر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ یہ سب کبر کا، اسی میں یہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے کا لباس متکبر ہونے کی وجہ سے پہنتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ جس آدمی کو کبر کا پتہ ہی نہیں ہے یار، جس قوم میں یہ رواج ہی نہیں رہا، وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدل گئے، اب کوئی ٹخنوں سے نیچے شلوار اگر رکھتا ہے پہنتا ہے، آپ کیوں اس پہ فتوے لگاتے ہیں؟ عالمگیری نہیں کھولی؟ فتاوی عالمگیری میں کیا لکھا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس منع نہیں ہے۔ وہ نہیں مانتے فقہا اس بات کو، وہ کہتے ہیں وہ زمانہ گزر گیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ اب اہل حدیث جو مسلسل زور دیتے ہیں نا ٹخنوں سے اوپر ٹخنوں سے اوپر، یہ ان اہل حدیث کا اثر ہوا ہے دیوبندیوں پہ۔ ہم کہتے ہیں کوئی ٹخنوں سے اوپر لباس پہنتا ہے، بسم اللہ یار 100 بار پہنو، آپ کا تقویٰ ہے، آپ کی نیکی ہے، آپ کا حدیث پہ عمل ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، مگر اس کو پلٹ کے نہ کہیے کہ یہ جہنمیوں کا کام ہے، یہ نہ کہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کبیرہ گناہ کی اجازت آپ کے حنفی فقہا نے دی ہے۔ آپ چاہیں تو اس سلسلے میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہم احادیث کو بیان کریں جو لکھا ہے۔ یہ فتویٰ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس سے مت کہیں کہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے اور اس کا اوپر ہے، آپ نہ رکھیے، اللہ مبارک کرے آپ، مگر یہ مت کیجئے کہ دوسروں پہ فتوے ایسے آپ لگانا شروع کر دیں۔ یہ طلاق کا مسئلہ ہے بھائی، آپ فون پہ بات کر لیجیے ہم سے، فون پہ بات کیجیے گا سوموار کو، اس سے پہلے مشکل ہے ذرا اٹینڈ کرنا، سوموار کو فون کیجیے گا کوئی 12-1 بجے ایسے، ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں۔ مرنے کے بعد قبر کے سوالات اور قیامت میں ہونے والے سوالات پہ مختصر روشنی ڈالی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں جو کچھ فرمایا ہم سے کئی بار کہہ چکے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے میت کو لٹا کر چلے آتے ہو نا تو پھر وہ اٹھا کر قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور ایسے فرشتے جن کے چہرے بالکل سپاٹ ہوتے ہیں، کوئی رحم، کوئی خوشی، کوئی مسکراہٹ، کچھ ان کے چہروں پہ نہیں ہوتا، اور آپ نے فرمایا یسمع قرع نعالکم، ابھی تم اس کا جنازہ پڑھ کے واپس نہیں پلٹے ہوتے اور تمہارے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ یہ مختلف احادیث کو ہم جمع کر رہے ہیں۔ فرمایا جب تم اس کو دفن کر دو تو اس کے پاس بیٹھو اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہارا بھائی ان سوالات کا جواب دے سکے جو اللہ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے، اور اسے تمہارے رہنے کی وجہ سے، تم سے محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اس کا دل اپنی جگہ پر جمع رہے گا۔ اس لیے جس کا جتنا قریب کا تعلق ہے نا، جیسے ماں باپ ہیں، جیسے اولاد ہے، جیسے بھانجے بھانجی، بھتیجے، وہ بات کا رشتہ، پھر اس کے بعد پھر دوستی، جس کا جتنا قریب کا رشتہ ہے وہ اتنی زیادہ قبر پہ بیٹھا رہے اور اللہ کو یاد کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹھے رہنا عصر سے مغرب تک کے وقت کے لیے، یعنی 1.5 گھنٹے کے لیے، 1.25 گھنٹے کے لیے، اور پڑھنا تاکہ تمہارا بھائی ان سوالات، دیکھو اللہ کے فرشتے اس سے کیا پوچھتے، اور کہتے ہیں تمہارا پروردگار کون تھا۔ 4 یا 5 سوالات اس سے کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا جو کافر ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں، اور جو مومن ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ۔
اور جو منافق ہے اس سے کہتے ہیں تیرا پروردگار کون تھا؟ تو وہ کہے گا کہ ہا لا ادری، ہائے افسوس کچھ پتہ نہیں ہے۔ اقول کما قال الناس، میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ رب ہے، باقی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے اور کہیں گے کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ شکل تصویر دیکھو، یہ کون سی ہستی ہے جو تم میں بھیجی گئی تھی؟ مومن آدمی کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں، لیکن اس کے تصور میں ڈالا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان پہ ایمان لایا، اور منافق بھی انکار کر دے گا اور کافر کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تیسری چیز وہ پوچھیں گے اور کہیں گے کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے۔ یہ سوال ہے جس پہ امت کا اختلاف ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ دجال دکھایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتنون فی قبورکم، یہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ تمہاری قبروں میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ مومن اپنے نور بصیرت اندر کے نور کی وجہ سے کہے گا کہ یہ خدا کا دشمن دجال ہے، اور کافر اس کو کچھ پتہ نہیں، اور منافق کو بھی۔ اور چوتھا سوال پھر وہ کریں گے اور کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے، اور وہ دونوں منافق اور کافر جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور پانچواں سوال جو کریں گے نا صحیح کانٹے کا، وہ اس سے پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری، فیما کنتا، عمر کہاں گزاری، بس۔ اور فرشتے پھر اسے پکڑیں گے، اسے کہیں گے ما تلیتا ولا دریتا، تو نے نہ اللہ کی کتاب پڑھی اور نہ عقل سے کام لیا کہ مرنے کے بعد میرا بنے گا کیا۔ اسے کہیں گے اب تمہیں ہم بتاتے ہیں تمہاری غفلت کا نتیجہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا گرز اس کے سر پہ جو فرشتے ماریں گے تو اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی اور زمین میں انتہائی گہرے مقام تک دھسایا جائے گا، پھر واپس لایا جائے گا، اور موت نہیں آئے گی، روح نہیں نکلے گی، اور پھر اسے ماریں گے۔ کہیں گے ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے قرآن پڑھا اور نہ تو نے عقل سے کام لیا کہ کیا ہو۔ اور پھر اس کو جو پہلا گرز پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ سارے قرب و جوار کے لوگ اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ اے خدا اس عذاب سے ہمیں پناہ دے۔ اور پھر کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پاکی اور ناپاکی میں کیا احتیاط کی، لوگوں کی غیبتیں کرتے رہے، یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ آئیں گی اور عذاب ہوگا۔ اور اگر ایمان سلامت تھا تو کبائر کے اس عذاب کے بعد اسے کہا جائے گا کہ اب سو جا، تیرا حساب ہو گیا۔ اور قیامت میں جو پیش کیا جائے گا تو پھر جو گناہ کے قبر میں دھل چکے تھے خدا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور مومن اس کا بھی یہی ہے، مومن تو ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے وقت پورا ہونے کے انتظار میں ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے چلیں سامان باندھو چلتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اسے کہیں گے کہ اللہ نے بھیجا ہے، سلام علیکم، اور اللہ نے سلام بھیجا، اللہ نے کہا ہے سکھی رہے میرے بندے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، اور کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، بس تیرا وقت پورا ہو جائے۔ اور جوں ہی وقت اس کا پورا ہوگا وہ دیکھے گا کہ اللہ کے فرشتے سفید ریشم کے رومال بچھا دیں گے اور اس کی روح کو لے کے جب اڑیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے وہ گزریں گے اللہ کی مخلوق کہے گی کیا پاک روح ہے،
جو اللہ کے عرش تک پہنچی ہے، اور ایک لمحے میں نظر جیسے اوپر اٹھتی ہے نا، اللہ کے عرش کے نیچے لے جا کر اسے کھڑا کر دیں۔ اللہ کا عرش ایک جیتی جاگتی مخلوق ہے، استقبال کرے گی، اللہ کے فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، حق تعالی شانو خود مہربانی فرمائیں گے، اپنے پاس بلا کے اپنی زیارت کروا دیں گے، اس بندے کو یاد دلائیں گے کہ یہ قربانیاں تھیں جو میرے لیے دی تھیں، آج سب قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہوا ہے تو یہ واحد جنازہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں نہیں، ایڑیاں نہیں رکھ سکے زمین پہ۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایسے تو کبھی نہیں چلے، آپ نے فرمایا اللہ کے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے ڈر ہے میں اگر ایڑی رکھوں تو فرشتے کا پاؤں نیچے آ جائے گا۔ اور جب سعد رضی اللہ عنہ کی روح گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش جھومنے لگا کہ کتنی پاک روح آئی ہے، اس نے سعد کا استقبال کیا، عرش خوشی کے مارے جھومنے لگا کہ کتنا پاک آدمی آج آیا ہے، کتنی پاک روح ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، فرشتوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے طے کر دیا تھا کہ عبد الرحمن ہمیشہ صحیح آدمی رہے گا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب نہیں ہوا کرتا، جاؤ واپس۔ اور اسی طرح قیامت میں بھی سوالات ہوں، جس آدمی نے جو کچھ کیا ہے اپنے کیے کو بھگتے گا، بس۔